السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے میرے رسول، جو تعلیمات، جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اسے ببانگ دہل بیان کر دیجیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ان تعلیمات کا جو آپ پہ اتاری جا رہی ہیں امت کے لیے برملا اظہار نہ فرمایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے پھر رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ جہاں تک بات ہے لوگوں کے رد عمل کی، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے رد عمل سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ آپ کی ضرور حفاظت فرمائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتے جو جاننے کے باوجود مانتے نہیں ہیں، نہ ماننے پر اصرار کرتے ہیں۔ حضرات محترم، وقت بہت قلیل ہے، تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی امت کے لیے دستور زندگی ہے، قانون زندگی ہے۔ آپ کی زندگی پوری امت کے لیے اس لیے بنی کہ امت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جینے کا ڈھنگ سیکھے۔ نبی علیہ السلام اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ لوگ آپ کی عقیدت مند بن جائیں، الفاظ کے گلدستے پیش کریں، قصیدے پڑھیں۔ عقیدت بہت اچھی بات ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی اولین مرحلے میں امت کے لیے دستور عمل ہوا کرتی ہے کہ امت اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ کے جینے کا سلیقہ اور قرینہ سیکھے۔ اس مختصر سے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند صفات کا، احسانات کا تذکرہ کروں گا جو آپ نے امت پر فرمایا من جانب اللہ۔ آپ کی زندگی تو بہت وسیع ہے، لکھنے والے 1400 سال سے لکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ عظمتیں وابستہ ہوتی جا رہی ہیں، ان سب پہ بات تو ممکن نہیں۔ 5-6 باتیں اصول کی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق لینے والے بنیں۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور اپنانے لگیں۔ امت کا زوال یہ ہوتا ہے، امت اپنے نبی کی سیرت کو منانا شروع کر دیتی ہے، اپنانا چھوڑ دیتی ہے، خوش عقیدگی رکھتی ہے، محض عقیدت رکھتی ہے، زبان کے الفاظ تک وابستگی رکھتی ہے، عمل کے میدان سے کوسوں دور ہو جاتی ہے، اور یوں امت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی اس امت کے لیے بنی اس لیے کہ یہ امت ایمان سے لے کر آخری عمل تک نبی علیہ السلام کی پیروی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے احسانات کا مجموعہ ہے۔ چند وہ بنیادی احسانات ہیں جن کو سامنے رکھا جائے تو آپ کی زندگی کا کم و بیش احاطہ ہو جاتا ہے اور ہمارے لیے سدھرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ میرے سمیت ہر شخص
اپنی نفسیاتی کمزوریوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے بعد بندے کو اپنی ذات کے بارے میں حضوری علم ہوتا ہے نا، علم حضوری ہے۔ اللہ کے بعد بندے کو اپنے بارے میں سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں جنہیں مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے، اور وہ کون سی خامیاں ہیں جنہیں دباتے اور آہستہ آہستہ مٹانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہوئے بچہ جس سوال کو زیادہ بھولتا ہے اور وہ اہم بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کی ہیڈ لائنز کو یاد کر لیتا ہے کہ چلیں اگر یہ سوال آ بھی گیا تو ہیڈ لائنز میرے ذہن میں ہیں، میں اس کا جواب بنا لوں گا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ گئے۔ بالکل اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے۔ کل ہم نے امتحان لینا ہے، اس کی تیاری آج یہاں کرنی ہے۔ ہر بندہ اپنی نفسیاتی کمزوریوں کو سامنے رکھے، ان نفسیاتی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ رکھے، اور نبی علیہ السلام کا سیرت کا مطالعہ اس کے لیے سب سے اولین ماخذ اور مصدر خود قرآن کریم ہے، اس کے بعد احادیث رسول ہیں۔ سیرت النبی کی کتب ضرور ہیں، لیکن اس کے اندر بہت زیادہ کمزوریاں موجود ہیں۔ تفاسیر ہی اسرائیلیات سے پاک نہیں ہیں، کمزور روایتوں سے پاک نہیں ہیں، تو سیرت نگار تو خیر بہت بات کی، بہت دور کی بات ہے۔ تو اس لیے سیرت کا اولین ماخذ خود قرآن کریم ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے اپنے فرامین ہیں۔ بندہ ڈائری لے کے بیٹھ جائے اور قلم لے کے بیٹھ جائے، اپنی نفسیات کو بندہ اللہ کے بعد سب سے بہتر سمجھتا ہے، تو سیرت پڑھتا جائے، جہاں جہاں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں نبی کی سیرت براہ راست مجھ سے مخاطب ہو رہی ہے، میری کمزوری کو فوکس کر رہی ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو لکھ لیں، اور پھر سینے پہ لکھ لیں، سینے کی تختی پہ۔ چند چیزیں ہوں گی، 5-10 اصول کا مجموعہ بنے گا، شب و روز کی زندگی میں ہمیشہ اس کو اپنے سامنے رکھیں، پھر دیکھیں زندگی کتنی بدلتی ہے۔ چند چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس امت پر جو احسانات فرمائے، ان میں سب سے عظیم ترین احسان آپ کا امت پر جو ہے وہ علم صحیح کا احسان ہے، کہ آپ نے امت کو درست علم عطا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے نبی علیہ السلام کا اس امت پر، علم صحیح۔ وگرنہ علم تو موجود تھا اس دنیا میں، خالی کبھی نہیں ہوا، لیکن جو صحیح علم موجود تھا وہ بھی غلط کے ساتھ مکس ہو چکا تھا، وہ اتنا مختلط ہو چکا تھا کہ صحیح کو غلط سے الگ کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی تو نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی۔ علم صحیح کا احسان نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا احسان ہے اس امت پر، ورنہ کوئی دور بھی اپنے وقت کے مروج علوم سے خالی نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے کے ہیں یہ سقراط، یہ بقراط، یہ ارسطو، یہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کون کون، اور آج بھی بڑے بڑے دنیا میں فلسفی موجود ہیں جن کا آج بھی دنیا میں ڈنکا بجتا ہے۔ ایسے عظیم ترین پاگل فلسفی موجود ہیں کہ جو وہ بات کہہ دیں تو آنکھیں کان کھول کے پوری انسانیت سنتی ہے، پوری دنیا سنتی ہے، مجال ہے کہ اس کا انکار کر سکے۔ ایسے فلسفی آج بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کا کوئی وجود نہیں، یہ ایک تخیل کی قوت ہے، انسان خیال کر لیتا ہے میں موجود ہوں، موجود ہوتا ہے، اور انسان جب خیال کر لیتا ہے میں معدوم ہوں تو معدوم ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایسے فلسفی دنیا میں راج کرتے رہے ہیں، آج بھی راج کرتے ہیں، آج بھی دنیا میں ایسے بڑے بڑے فلسفی ہیں، یہ کوئی گلی کے چھوٹے چھوٹے فلسفی نہیں ہیں، بڑے بڑے فلسفی ہیں جو دنیا اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے، اس کا وہ سلوشن پیش کرتے ہیں کہ بھائی معاشی بحران کا حل کیا ہے۔ ہر فلسفی چونکہ اس کے پاس وحی کا سرچشمہ تو نہیں، وحی کا سوتا تو نہیں، تو وہ ہر فلسفی اپنے دماغ کو لڑاتے ہوئے وہ دنیا کو حل پیش کرتا ہے۔ یوں کام کیا جائے تو اس وقت دنیا جو معاشی بحران کا شکار ہے تو معاشی مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ کوئی 1-2 سال کی بات ہے کہ ایک فلسفی نے بڑے کمال کا
معاشی حل پیش کیا. اس نے کہا چونکہ دنیا اس وقت معاشی بحران کی طرف سفر کر رہی ہے، لہٰذا اس کا بہت بڑا علاج یہ ہے، بہت بڑا علاج یہ ہے کہ کئی بندے کی ایک ہی بیوی ہونی چاہیے. ایک بندے کی ایک بیوی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، متعدد افراد ہوں جو سب مل کے ایک بیوی پہ گزارا کریں. یہ ہے، یہ جدید فلسفہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ متعدد افراد جمع ہو جائیں، آپس میں ایک سوشل کانٹیکٹ کر لیں، کیونکہ یہ بھی شادی کو سوشل کانٹیکٹ سمجھتے ہیں. اور ہمارے لا پڑھانے والے، خود میں 7-8 سال لا پڑھاتا رہا ہوں، تو یہ شادی کو سوشل کانٹیکٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ ایک الگ کیا کہتے ہیں موضوع ہے، یہ سوشل کانٹیکٹ نہیں ہے، اس کا اللہ نے خود ہی نام تجویز کر دیا، یہ نکاح ہے. سوشل کانٹیکٹ سے بہت اوپر کی چیز ہے یہ. سوشل کانٹیکٹ تو یہ ہوتا ہے دو آپس میں راضی ہو جائیں، جب تک راضی ہو رشتہ چلتا رہے، جب ایک دوسرے کو بوتھا پسند نہ آ جائے تو الگ الگ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ سوشل کانٹیکٹ یہ ہوتا ہے. نکاح اس سے بڑھ بہت اوپر کی چیز ہے. وقت میرے پاس بہت کم ہے، یہاں صرف وَبِزِدِّهَا تَبَيَّنُ الْأَشْيَاء کے تحت آپ کو صرف یہ بتانا مقصود ہے علم صحیح کی قدر کریں. دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے کو علم کی قدر، پانی کی قدر نہیں ہوتی. آج اس یہ گزرے دور میں بھی ہمارے علمی سرچشمے محفوظ ہیں. یہ دنیا کی واحد خوش قسمت قوم ہے جس کے نبی کے لائے ہوئے سرچشمے تا قیامت محفوظ رہے. قیامت یوں نہیں آئے گی کہ قرآن ختم ہو جائے، احادیث کھرچ لیے جائیں. قیامت تب آئے گی قرآن کو سمجھنے والے نہیں رہیں گے، قرآن رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ قرآن اڑ جائے گا، بلکہ علماء قرآن کو سمجھنے والے اڑ جائیں گے، قرآن موجود رہے گا. تو علم صحیح کی قدر کریں. علم صحیح بہت بڑی چیز ہے. اس کی قدر تب آتی ہے جب مد مقابل کے پاس جو آپ علم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کس سطح کا ہے، وہ کس نوعیت کا ہے. آج کے بڑے بڑے فلسفی معاشی حل یہ پیش کر رہے ہیں، 5-10 آدمی اکٹھے ہو کے ایک بیوی کا بھی. تو میرے ایک کولیگ تھے یونیورسٹی میں، تو سوشیالوجی کے وہ ٹیچر تھے، تو میں نے ان سے تھوڑی سی معلومات لی. میں کہا یار آپ سماجیات پڑھاتے ہیں، یا انہوں نے خود ہی بات بتائی، اور یہ کوئی نئی تجویز انہوں نے نہیں دی آج کے فلسفی نے، یہ پرانی چیز ہے. اس نے کہا جی آج بھی دنیا میں ایسے قبائل موجود ہیں جہاں بھائی مل کر ایک لڑکی کا انتخاب کر لیتے ہیں، وہ متعدد سگے بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا وہ ماشاءاللہ پھر اپنے فرائض کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بھائی کمرے میں جاتا ہے تو باہر کمرے کے اوپر چھوٹی سی سبز ٹہنی لگی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر مصروف ہیں آپ سب. اللہ اکبر. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ارے ہم تم پر ایک ایسی کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری نفسیات کا، تمہاری معاشیات کا، تمہارے معاشرت کا، تمہارے اخلاق کا، آداب کا، اقدار کا، ویلیوز کا، شعائر کا ذکر ہے. یہ تمہارے فائدے کی کتاب ہے. تم اسے چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اللہ کے نبی کا اس امت پر سب سے بڑا احسان صحیح علم فراہم کرنا، جو وہی سرچشمہ ہے. آج ایک اور مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. آج اس پوری دنیا میں دیکھ لیں ترقی یافتہ قوموں کے پاس علم کے سرچشمے نہیں ہیں. وہ قوانین تو کس روشنی میں بناتے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوگی کہ وہ تورات، انجیل یا بائبل کی روشنی میں قوانین بناتے ہیں. نہیں، ہوتا یہ ہے وہ نفسانی خواہشات کی روشنی میں قوانین بناتے ہیں. اور اس کا پروسیجر تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوتا یہ ہے ایک آدمی بلنڈر مار دیتا ہے، یعنی کسی نے اپنی سگی بہن سے زنا کر لیا، یا کسی نے ہم جنس پرستی کر لی، جیسے ٹرانسجینڈر کا قانون. یہ جلدی نہیں آیا، یہ گریجولی ترقی کرتے 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 اس سٹیج تک پہنچا ہے جو LGBT کا اقوام متحدہ کا ایک پورا ایجنڈا ہے. لیکن ہوا کیا؟ جب ہم جنس پرستی شروع ہوئی، خیر ہم جنس پرستی کو ایک طرف رکھیں، معاشرے میں ایک بندہ ایک بلنڈر غلط کام کر دیتا ہے،
تو کہتا میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے وہ کرے، دوسروں کو آکورڈ لگتا ہے تو لگے، اسے اختیار ہے، وہ جو مرضی کرے۔ لیکن اس ایک کو دیکھ کر 2 کرتے ہیں، 2 کو دیکھ کر 4 کرتے ہیں، 4 کو دیکھ کر 400 کرتے ہیں، پھر اس سوسائٹی کا 50% طبقہ وہ کرنے لگتا ہے۔ جب وہ 50% کو کراس کرنے لگتا ہے، پارلیمنٹ سوچنے لگتی ہے کہ بھائی اب یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت بن چکی ہے، پھر وہ رواج جو پکڑتا ہے گناہ، وہ سیدھا پارلیمنٹ کے اندر آتا ہے اور قانون بن جاتا ہے۔ تو کسی بھی قانون کا سرچشمہ اسلام کے علاوہ دیکھیں، قانون کا سرچشمہ قریب کے دیکھیں تو نیچے افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، میرے نبی آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ آج اس آیت کی اتنی بہترین تفسیر سامنے ہے، دنیا کے کسی پارلیمنٹ کے قانون کو اٹھا لیں، قریب کے دیکھیں، اس قانون کا سرچشمہ آپ کو نفسانی خواہش نظر آئے گی۔ ایک بندے سے ہوتے ہوئے وہ جب سوسائٹی پہ غلبہ پا لیتا ہے، وہ عمل کسٹم اور رواج بن جاتا ہے، وہ پارلیمنٹ میں آ کے قانون بن جاتا ہے۔ شراب کو آپ دیکھ لیں، امریکہ میں شراب حرام تھی لیکن شراب بڑی، انہوں نے اپنے امریکنز کو شراب سے روکنے کے لیے سینکڑوں کروڑوں ڈالر خرچ کر دیے، سیمینارز منعقد کیے، بڑے بڑے مقالات پڑھے، لوگوں کو شراب کے نقصانات سے آگاہ کیا، لیکن شراب کی بھٹیاں پہلے سے زیادہ کھل گئی، یہاں تک کہ امریکن کانگریس ان کے سامنے جھک گئی اور امریکن پارلیمنٹ نے پھر شراب کو حلال کر دیا۔ ہم جس پرستی حلال، شراب حلال، یہ ساری چیزیں یورپ میں، امریکہ میں گریجولی اسی طرح ہوئی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھ لیں اس گزرے دور میں بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا شجر نسب محفوظ ہے۔ ہمیں پتہ ہمارا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، لکڑ دادا کون ہے، ٹکر دادا کون ہے، چل کے چلے جائیں اوپر، ہمارا شجرہ نسب بالکل محفوظ ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یورپ میں دیکھ لیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے۔ باقاعدہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ڈی این اے کی کرنے والی گاڑیاں پھرتی ہیں، جیسے یہاں موبائل کی گاڑیاں، وہاں ڈی این اے موبائل گاڑیاں ہیں، کہتے کوئی اپنا ڈی این اے کروا کے اپنے باپ کو تلاش کرے۔ ایک یورپین لڑکی نے، ایک اداکارہ نے ایک بچہ جنا، تو اس بچے کے امیدوار 8-10 تھے، ایک کہنے لگا یہ میرا بچہ ہے، دوسرے کہنے لگا یہ میرا بچہ ہے، اور وہ کوئی اکورڈ بات نہیں تھی ان کی۔ جب دین کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا، علم صحیح کا احسان، کہ بندہ خراب بھی ہو جائے سرچشمہ کبھی خراب نہیں ہوگا، سرچشمہ کبھی گرد آلود نہیں ہوگا۔ امت کو بس اس سرچشمے سے اپنا تعلق استوار کرنے کی ضرورت ہے بس، وگرنہ سرچشمہ امت جتنی مرضی خراب ہو جائے محفوظ کا محفوظ ہی رہے۔ یہ پہلا احسان ہے، لیکن ضروری نہیں کہ بھائی جس کے پاس علم صحیح ہو وہ ایمان بھی لے آئے۔ آج دنیا کی اکثریت اسلام کو جانتی ہے اور دنیا کی اکثریت اسلام کو مانتی نہیں ہے۔ محض جاننے سے ماننا لازم نہیں آتا۔ تو پہلا احسان علم صحیح کا ہے۔ دوسرا احسان اس امت پر نبی علیہ السلام کا ایمان کی خواہش کو بیدار کرنا، کہ بھائی آپ کو علم صحیح مل چکا، اب اس کے تقاضے پر عمل کرو۔ ایمان کی خواہش بیدار کی اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اور آپ پر جو ایمان لائے صحابہ ان کی سیرتوں کے انقلاب سے آنے والی امت کے آخری فرق تک کے اندر یہ خواہش عملی طور پر بیدار کر دی کہ تم نے اس علم صحیح کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ایمان لانا۔ یہ ہے ایمان۔ دوسرا احسان کہ ایمان کی خواہش کو بیدار کرنا۔ یہ ترغیب ترہیب، جنت جہنم، اپنی سیرت، اپنا کردار، اور آپ کی سیرت پر جو اولین طبقہ ایمان لایا ان کی سیرتوں کا انقلاب، یہ سارے مجموعی ایمان کی خواہش کو بیدار کرتے ہیں۔ تفصیل کا موقع نہیں، صرف اجمالی طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرا بڑا احسان اس امت پر اللہ کے نبی نے ایمان کی خواہش کو بیدار کیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ جو بندہ جس کے پاس علم صحیح ہو اور وہ ایمان بھی لے آئے، ابھی بھی بات کافی نہیں۔ بندے کے پاس صحیح علم بھی ہوتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے، لیکن پرلے درجے کا بدعمل ہوتا ہے،
اس لیے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا پہ فل سٹاپ نہیں، آگے کیا ہے وعملوا الصالحات۔ صرف ایمان نہیں، ایمان کے بعد ایمان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے میدان عمل میں اترنا ہے۔ تیسرا احسان جو اللہ کے نبی نے عملی طور پر اس امت پر فرمایا وہ یہ ہے کہ نبی اپنی امت اپنے نبی کی زندگی کو دیکھے تو عمل پر خود بخود اترا۔ وہ امتی جو نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، لیکن وہی امتی جب اپنے نبی کی سیرت سے جڑ جاتا ہے تو 5 نہیں 7 وقت کی نماز شروع کر دیتا، تہجد گزار ہو جاتا ہے، اشراق چاش سب کچھ پڑھنے لگ جاتا ہے۔ کیا؟ نبی کی سیرت سے جڑ جاتا ہے۔ تو تیسرا بڑا احسان اللہ کے نبی نے جو اپنی امت پر فرمایا وہ عمل کی خواہش کو بیدار کرنا ہے۔ صرف علم کافی نہیں، صرف ایمان کافی نہیں، بلکہ میدان عمل میں بھی اترنا ہے۔ یہ 3 بڑے احسانات اللہ کے نبی نے فرمائے، لیکن یہ 3 بھی کافی نہیں ہے۔ بندے کے پاس علم بھی ہوتا ہے، بندے کے پاس ایمان بھی ہوتا ہے، بندے کے پاس عمل بھی ہوتا ہے، لیکن بندے کے پاس اخلاص نہیں۔ بات کی نماز پڑھتا ہے ریاکاری کے لیے، جہاد کرتا ہے بہادری کے لیے، قاضی بنتا ہے اللہ سے زیادہ رحم دل بننے کے لیے۔ یا اللہ میں نے اس کو کم سزا دی تھی، اللہ کہے کہ تم مجھ سے زیادہ مہربان آئے جو کہ تم نے ترس کھا کے کم سزا دی تھی، چل جہنم میں۔ حدیث ہے نا کہ اس امت کے جو بڑے بڑے شعبے ان کے بڑے بڑوں لوگوں کو لایا جائے گا جس پہ سر فہرست قاری اور عالم ہے۔ ہاں بھائی تم قاری عالم کیوں بنے تھے؟ یا اللہ تیرے دین کو پھیلانے کے لیے کہا نہیں، تجھے قاری اور عالم کہا جائے اس لیے تم نے یہ دین حاصل کیا تھا، چل جہنم میں۔ یہاں تک کہ جان قربان کرنے والے مجاہد کو لایا جائے گا، ہاں میرے بندے بتا تو نے جان اپنی قربان کیوں کی تھی؟ یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے میرے راستے میں جان دی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے صلہ مل گیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ علم، ایمان، عمل یہ پھر بھی تینوں کافی نہیں، اخلاص ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اخلاص کی خواہش بیدار کی۔ امت جو بھی کام کرے اخلاص پہ کرے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یہ پوری جو حدیث ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے، اور ہم نے اس پوری حدیث کو استنجا بالحجر امام شافعی اور امام مالک کو لڑانے کے، امام ابو حنیفہ کو لڑانے کے لیے لکھ لی۔ ہمارے معذرت کے ساتھ جتنی شیوخ الحدیث کی اردو تقاریر ملتی ہیں وہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کو لڑاتے ہیں، اور بیچارے امام شافعی کو ہمیشہ گراتے ہیں، ہمیشہ۔ بس یہ ہماری محدثیت کا معراج ہوتی ہے کہ نہیں، ان اختلافی مسائل کے اوپر میرا جو نقطہ ہے وہ حرف آخر ہے۔ نیت کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، نہر میں چھلانگ لگائے بھی تو وضو ہو جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا خدا کی قسم نہ بغیر نیت کے وضو سے تعلق ہے، نہ نیت کے ساتھ وضو سے تعلق ہے، اس کا تعلق سراسر صرف اخلاص کے ساتھ ہے، جس سے ہماری اردو کاپیاں خالی ہیں۔ یہ حدیث اس لیے نہیں آئی تھی کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کی لڑائی کروایا اور ہمیشہ فاتح امام ابو حنیفہ کو قرار دیں، پھر بھی کہیں ائمہ ارباب برحق ہیں، پھر بھی یہ بس پڑھ لیا کریں وظیفہ۔ نہیں بھائی نہیں، یہ حدیث اخلاص کے لیے آئی ہے کہ امت ہر عمل میں علم صحیح ہونے کے باوجود، ایمان ہونے کے باوجود، عمل ہونے کے باوجود اخلاص پیدا کرے۔ وہ ہجرت جیسا عظیم عمل، لا ہجرت بعد الفتح، جس کے متعلق کہہ دیا گیا کہ آج فتح مکہ ہو چکا، اب ہجرت مدینے کی طرف ہجرت ختم ہو گئی، اور تا قیامت ایسی ہجرت نہیں آ سکتی، اور ہجرت کا ایسا اجر نہیں مل سکتا جو اجر مہاجرین مدینہ کو ملا۔ لیکن اس کے باوجود کہا گیا اس ہجرت میں بھی اگر اخلاص کی کمی ہوئی پورا ثواب نہیں ملے گا۔ 4 چیزیں ہوئی اور شاید 4 منٹ ہی رہتے ہیں، 2 چیزیں بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ علم، ایمان، عمل، اخلاص، بات پھر بھی نہیں بنتی۔ بندے کے پاس یہ 4 نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ بد اخلاق ہوتا ہے۔
اگر آپ نے اس کا سب سے بہترین نمونہ دیکھنا ہو سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، علم بھی صحیح ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، اعمال بھی ہوتے ہیں، اخلاص بھی ہوتا ہے، لیکن بندہ بات کرتے ہوئے اپنے بڑوں کو گالیاں دیتا ہے، ان کی پگڑیاں اچھالتا ہے۔ پانچواں عمل اخلاق، بلکہ بات کرتے کرتے وہ ایسے لطیفے سنا دیتا ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ کر تقریر ہی نہیں سن سکتا، ماں بیٹی کے درمیان بیٹھ کے تقریر ہی نہیں سن سکتا۔ ایک مشہور عالم دین ہے، وہ اپنے دارالحدیث میں ذرا آزاد گفتگو کرنے کے ماہر ہیں، صرف عادی نہیں بہت بڑے ماہر ہیں۔ وہ بیچارے سوشل میڈیا پر بھی آگے تو ان کے کلپ بڑے بڑے بنے۔ تو ایک دفعہ میں کسی ٹی وی شو میں تھا تو میرے ساتھ ایک بریلوی عالم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کے سارے کلپ رکھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے مسلک والوں کو وہ شیئر کر رہے تھے کہ دیوبندی مولوی صاحب کو دیکھ لو کہ کس مزے سے وہ کھیرے کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں ٹینڈے کی، کھیرے کی، کس کس چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں گلگت میں بھی گئے تو انہوں نے کوئی ایسا ہی لطیفہ سنانے کی کوشش کی، تو ہمارے ہاں تو ماحول بھی زیادہ ہی سخت ہوتا ہے۔ وہ مولوی صاحب کو وہ تو چکرا گئے، جلدی سے جا کر انہوں نے اسپیکر بن گیا، استاد جی کو سمجھا، استاد جی ہمارے ماحول یہ نہیں ہے۔ استاد جی بات پھر بھی نہ آیا، اپنا لطیفہ مکمل کر کے انہیں سپورٹ کر۔ علم بھی ہوتا ہے، ایمان بھی ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، اخلاق نہیں۔ تو پانچویں بڑی چیز جو اللہ نے جبیر اس امت کو فراہم کی وہ اخلاق، یہی تو امتحان ہے۔ ہم چاہتے ہیں میرے سمیت ہر بندہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ میری تعریف کرے، آپ کی تعریف کرے، اور کوئی گالیوں پر اتر آئے تو ہم اس سے زیادہ زبان بری کر لیتے ہیں۔ ویسے معذرت کے ساتھ میں یہاں جو دینی طلبہ بیٹھے میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں تو نہ میں کسی جماعت کا ہوں، میں نے اب پی ٹی آئی والے کچھ احتیاط کر رہے ہیں۔ سب سے گندی زبان عام سیاسی جماعتوں کے اندر میں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کی دیکھی، لیکن اب وہ بڑا کنٹرول کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے ایک دینی سیاسی جماعت کی کارکنان کی دیکھی، انتہائی غلیظ گندی ترین زبان، ایسے ایک سالی گالیاں کہ بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے سننے، لیکن اب ماشاءاللہ وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو بھائی اخلاق، لیکن بات یہاں بھی پوری نہیں ہوتی، علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اخلاق بھی ہے، لیکن معاملات نہیں ہیں۔ بندے کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں، پیسے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے بڑا کوئی چھرا نہیں، چھرا تو چھوٹی چیز ہے، وہ ٹوکا ہوتا ہے۔ حاجی صاحب دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح نہیں تسبیح ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، غلے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حلال حرام کی کوئی فکر نہیں، 2 نمبر مال ایک کر کے بیچے، 1 نمبر بنا۔ خود لاہور میں ایسے ساتھیوں کو جانتا ہوں جو لاہور کے مقامی محلوں میں پرزہ بیچتے کہتے ہیں اس پر فلاں ملک کی آپ نے مہر لگانی ہے، اور کافی 25-30 سال پہلے وہ صرف مہر لگانے کے ایک پرزے پر 50 پیسے دیا کرتے تھے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، کہتے نہیں جب ہم بیچتے ہیں نا تو بیچنے والے کو بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہول سیلر ہے۔ اب سرگودا کا ایک بیوپاری، تلگنگ کا ایک بیوپاری لاہور کے بادامی باغ میں سپیر پارٹس خریدنے کے لیے چلا جائے تو اس کو تو مال تیار ہی مل گیا نا، جرمن کی ٹھپا لگا ہوا جرمن کا تیار مال مل گیا۔ وہ داڑھی والے مولوی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، مولوی صاحب بھی نہیں، تبلیغی صاحب کے لوگ، کوئی بھی صاحب کے لوگ، دیندار صاحب ہے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ ہم نے خود مال تیار کروایا ہے، جرمن کا ہم نے ٹھپا لگا دیا، ہم نے آپ کو صاف صاف صفا بتا دیا۔ وہ کہتا جی آپ کی بہت مہربانی، کہتا اس کا یہ ریٹ ہے، وہ 1 نمبر کا ریٹ لے کے جب یہ تلگنگ اور سرگودا میں پہنچتا ہے تو وہ اس طرح بیچے گا کہ نہیں جرمن کی مور غلط لگی ہوئی، میڈ ان جرمن۔ تو اس سے بڑا سہولتکار کون ہے؟ آج کے دور میں تو سہولتکار کو سمجھنا بہت آسان ہے، کیونکہ سہولتکار کی اصطلاح تو سب کو سمجھ آ چکی ہے، سب کچھ ہوتے ہیں۔ یہ امت جا کے پھر کہاں پھسلتی ہے؟ مالی معاملات میں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کی آزمائش ہوئی ہے کسی خاص طریقے کے ساتھ، میری امت کی آزمائش مال سے۔ بس یہ 6 چیزیں پلے باندھ لیں، جیب میں رکھ لیں، 24 گھنٹے آتے جاتے دیکھ لیں کہاں کمی ہے، علم میں، ایمان میں، عمل میں، اخلاص میں، اخلاق میں، معاملات میں۔ یہ چیز ہمارے پوری زندگی کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔